بسم اللہ الرحمن الرحیم. مس عذرا علی، سرنا اسکول اینڈ ڈگری کالج علی آباد ہنزا. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آپ اس موجودہ حالات سے بخوبی واقف ہیں. موجودہ حالات کے پیش نظر ایک نئے طریقہ تدریس کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عزیز طلباء و طالبات، اس نئے طریقہ تدریس کے تحت اپنے تمام تعلیمی نظام کو مربوط کرنے کی کوشش کریں گے. عزیز طلباء و طالبات، اردو درسی کتاب سال دوم کی پہلی سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کا مطالعہ کریں گے. سبق کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس سبق کے مصنف کا تعارف اور اس سبق کا خلاصہ مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے. مولانا شبلی نعمانی 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ بندول میں پیدا ہوئے تھے. عملی زندگی کا آغاز تدریس سے کیا تھا اور یہ وفات پا چکے تھے 1914 عیسوی کو. والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا. ابتدائی تعلیم اس نے وہیں سے حاصل کی. اعظم گڑھ سے حصول تعلیم کے خاطر اسلامی ممالک کا سفر کر چکے تھے، جس میں قسطنطنیہ، مصر، شام وغیرہ شامل ہیں. سر سید سے ملاقات کے بعد اس نے علی گڑھ میں ایز استاد پروفیسر وہ پڑھانے لگے تھے. مولانا شبلی نعمانی بیک وقت مورخ بھی تھے، شاعر بھی تھے، یعنی تاریخ لکھنے والا بھی رہے ہیں، سوانح نگار، انشا پرداز، مفکر اور مصلح تھے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مولانا شبلی نعمانی کا اسلوب اور طرز بیان منفرد ہے. مولانا شبلی نعمانی کے لکھے ہوئے کتابوں میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الفاروق ہے، المامون، الغزالی، سیرت النعمان، شیر العجم، یہ ان کے لکھے ہوئے کتابوں کے نام ہیں. خلاصہ سبق کچھ یوں ہے. یہ مضمون مولانا شبلی نعمانی کے مقالات میں سے لیا گیا ہے، جس میں مولانا نے مسلمانوں کے حصول تعلیم کے پرانے طریقے پر مفصل بحث کی ہے. تفصیلاً بحث کرنے کی کوشش کی ہے اس زمانے کے تعلیم کے پرانے طریقوں پر. اس سلسلے میں مولانا نے اپنا نقطۂ نظر جامع اور مطلب انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تفصیلاً اور ثبوت کے ساتھ دلائل دیتے ہوئے اس زمانے کے حصول تعلیم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے. مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ جب 145 ہجری تک تصنیف و تالیف کا کام باقاعدہ شروع نہیں ہوا تھا، یعنی اس زمانے میں 135 ہجری تک جو ہے باقاعدہ طور پر کتابیں منظر عام پر آئی ہوئی نہیں تھیں. عربوں کا بالکل فطری دور تھا. اس زمانے میں عرب کے لوگ نیچرل یعنی بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے. اس وقت علم کا انحصار زیادہ تر حافظے پر ہوتا تھا. لوگ جو ہے زبانی یاد کیا کرتے تھے. لیکن جوں وقت گزرتا گیا تعلیمی نظام مربوط ہوتا گیا یعنی مضبوط ہوتا گیا. اس زمن میں آپ نے عربوں کی فتوحات اور مختلف ممالک میں دوروں خاص کر حصول علم کی خاطر کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی مختلف ممالک پر جن ممالک پر عربوں نے فتح حاصل کی تھی ان کا ذکر کیا ہے، اور مخصوص وہ ان لوگوں کا اس ممالک کا ذکر کیا ہے جہاں کے لوگ دور دراز علاقوں میں علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. ان ممالک میں نیشاپور، ایران، شام، مصر، بغداد اور ہندوستان وغیرہ شامل ہیں. مصنف نے مسلمانوں کی تعلیم کے ساتھ دلچسپی اور اس دور کے علماء کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی مسلمان کس حد تک دلچسپی رکھتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں، اور اس دور کے علماء کرام لوگوں کو کس طرح مستفید کرتے تھے حصول علم سے، ان کا بھی ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم یعنی لیکچر کا انداز آج کے ترقی یافتہ ممالک میں جھونکاتوں ہے. اس زمانے میں لیکچر دینے کا رواج تھا جو آج کل بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں دی جاتی ہیں. اس طرح طلباء کو املا لکھانے کا انداز بھی اسی طرح ہے. جس طرح ابھی جو ہے املا کروایا جاتا ہے، اسی زمانے میں بھی لوگ جو ہے بچوں کو لکھانے کا طریقہ کار سکھانے کے لیے لفظ کس طرح لکھا جاتا ہے وہ سکھانے کے لیے املا کروایا جاتا تھا، جو اس دور کے مسلمانوں نے اپنایا تھا. اسی سلسلے میں مسلمان علماء کی بحثوں اور مشغلوں کا بھی ذکر کیا ہے. اس دور میں مسلمان علماء کن مسائل پر بحث کیا کرتے تھے،
کن مشاغلوں میں شامل تھے ان کا بھی وہ ذکر کیا کرتے ہیں، اور بعد از فراغت تعلیم لباس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد ایک خاص لباس پہنایا جاتا تھا تاکہ وہی طالب علم اگلے تدریس کے شعبے سے منسلک ہو سکتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے وسعت کی کئی وجوہات تھیں۔ تعلیم اتنی جلدی وسیع کیوں ہوئی تھی، ان کی کچھ وجوہات وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، دینی تعلیم کا حصول مذہب کے لیے لازمی جزو تھا۔ دینی تعلیم لازمی پڑھایا جاتا تھا، خاص کر مذہب کے حوالے سے۔ اسی طرح اس سے متعلقہ علوم مثلا صرف و نحو، لغات اور معنی وغیرہ کی بھی تعلیم ضروری قرار پائی گئی تھی۔ تعلیم صرف مسجدوں تک محدود نہ رکھی گئی تھی، بلکہ مختلف مقامات پر مختلف طبقوں کے لیے ان کے فارغ الاوقات وقت میں حصول علم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یعنی علماء کرام صرف مسجدوں میں ہی بٹھا کر لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے تھے یا تعلیم سے فیضیاب نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت کے علماء کرام جو ہیں اپنے گھروں پر بھی جو ہے پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح علماء اور وزراء جو علم کی سرپرستی کر رہے تھے وہ خود بھی اعلیٰ ذوق رکھنے والے حاکم و فاضل اور علم کے قدردان تھے۔ عوامی سطح پر بھی علم شناس لوگوں نے لائبریریاں قائم کر رکھی تھی۔ جن کے پاس پیسے ہوا کرتے تھے وہ بڑی بڑی لائبریریوں کا قیام انہوں نے لایا تھا، جس سے لوگ مستفید ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ اس مضمون کے آخر میں مولانا شبلی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس زمن میں اپنے اسلاف کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا ہے، یعنی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ان کے کارناموں کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی ہیں جس پر ہمیں فخر حاصل ہے۔ اللہ نگہبان۔